سچی کامیابی کا نبوی تصور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، اس شخص کو کامیاب شخص قرار دیا ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے جو ہر انسان کو اپنی آنکھ سے کرنا ہے۔ ہر شخص کو، ہر باشعور کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ وہ کتنے فیصد کامیاب ہیں۔ اور اسلام نے کامیابی کا جو عقیدہ پیش کیا ہے وہ بھی ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اسلام کی طویل تاریخ ہے۔ اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کامیابی ایک وسیع لفظ ہے۔ قرآن کریم نے اسے فلاح کے لفظ سے موسوم کیا، کہیں افلاح کہا، کہیں فلاح کہا۔ تو فلاح ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی کامیاب کے ہیں، اور فلاح کسان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کسان جس طرح کی محنت مشقت کرتا ہے اس کے بعد پھر جو اناج کی شکل میں اس کے سامنے جو چیز آتی ہے اسے فلاح کہا جاتا ہے۔ اور فلاح کا جو ضد ہے وہ ہے خسران، خسران یا خسر، نقصان۔ تو دونوں باتیں قرآن کریم میں پیش کی گئی ہیں کہ کون کامیاب ہوں گے اور کون ناکام ہوں گے۔ تفصیلات بتائے بغیر صرف اہم باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، تو موت کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ ہر نفس جو ہے موت کا ذائقہ چکھے گی۔ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے یہ کوئی انسان بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی زندگی کا ابتدانیہ ہوگا، وہ بتا نہیں سکتا کہ موت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ وہ چکھنے والا ہے، ہر نفس چکھنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کائنات میں جتنے حیوانات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب فنا ہونے والی ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کے سب پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، پورا بدلہ دیے جاؤ گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہاں اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیا میں نہیں ملے گی بلکہ آخرت کا بھی ملے گی۔ حقیقی کامیابی آخرت میں ملے گی۔ اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے ہستیاں دنیا سے رخصت ہوئی، چاروں میدان جہاد میں جن کی روحیں ختم ہوئی ہوں، یا اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی زندگی کو بھلا لیا ہو، یا جس طرح سے بھی دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ اپنی کامیابی کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال تاریخ اسلام کے واقعے سے بتاؤں۔ ایک انسان کی لڑائی چل رہی تھی، ایک کافر نے مسلمان کو مار کر زخمی کر دیا، یہاں تک کہ وہ مجاہد لہو لہان ہو گیا اور اس کی روح پرواز ہو رہی تھی۔ اس موقع پر اس کی زبان پر یہ کلمات اور یہ جملے تھے، اذکر برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں کامیابی کا حقیقی تصور سمجھیے، اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس مقام پر لے جائیے جو اللہ کے اس پاکیزہ، پارسا، نیک، متقی اور اللہ
मुसलमान की जुबान से जब ये अल्फाज सुने कि मैं रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, तो ताज्जुब में पड़ गया। वो अपनी दानिश में ये समझ रहा था कि हकीकत में मैं कामयाब हुआ हूँ, इसलिए कि मैं जीता हूँ, ये हार गया है, मैंने इसको कत्ल कर दिया है, अब इसको क्या कामयाबी मिलेगी? कामयाबी तो मुझे मिलेगी। एक काफिर का तस्वुर। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेल भी लड़ता है सिपाही। लेकिन वैसे ईमान की, वैसे यकीन की जरूरत है जो हमारे असलाफ में था। और आज के मुसलमान का ईमान क्या है? ईमान का बंटवारा हो चुका है। अब मैं तफसीलात नहीं बताऊंगा कि किस तरह मुसलमानों के अकायद की धज्जियां निकल चुकी है, कि मुसलमान किन किन चीजों पर लड़ते हैं, मरते हैं, जाने कुर्बान करते हैं। हालांकि हमारे असलाफ ने मरने के लिए सिर्फ एक ही चीज सीखी कि मरो तो अल्लाह के वास्ते मरो, दीन के गलबे के लिए मरो और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए मरो। कि जात का मसला नहीं था, अपनी बरादरी का मसला नहीं था, इख्तिदार का मसला नहीं था, कोई आरज़ू और हवस नहीं थी। लेकिन यहाँ के वाक़यात हमें ये बता रहे हैं कि आज का मुसलमान था अपनी जान को आसानी से गंवा रहा है, और किस तरह जो है मुसलमानों की इज्जतों पर, जानों पर हमले हो रहे हैं। हम सबब यही बयान करते हैं कि मुसलमान निहत्ते हैं और दूसरों के पास सब कुछ है, हुकूमत उनकी है, सब कुछ उनका है। यकीनी बात है, जैसे कि मुल्क सेकुलर है, लेकिन ये मुल्क सेकुलर के नाम पर ऐसे जालिमों और ऐसे दहशतगर्दों जिनका कोई मकसद नहीं होता, इंसानियत का खुलेआम खत्म करते हैं। ये सेकुलर की बदनामी है, सेकुलर मजहब की, सेकुलर इस मुल्क की। अब दूसरी बात आती है इंसानियत के एहतराम की। इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर कोई एहतराम वाला मजहब नहीं है। जितना एहतराम इंसानियत इस्लाम ने सिखाया है, दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने यहाँ अपना कस्मा कुर्सी का मुजाहरा इस अंदाज में किया है कि यकीनन हमारी तादाद कम है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर तादाद का ही ख्याल किया जाए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैदान बदर में उतरने वालों की क्या तादाद कसीर थी? बहुत बड़ी तादाद थी, फिर भी वो कामयाब हुए। वहां कामयाबी कैसे मिली थी? कुरान पढ़िए सूरह अनफाल, और जगह जगह कुरान करीम तबसरा करता है कि उनको कामयाबी से मिली यकीन महकम अमल बहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। यकीन महकम था उनका ईमान ऐसे मजबूत था कि मामूली चीजों पर बिकने वाले नहीं थे। और आज का मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक यबीउ दीनहु बिअज़्ज़िन मिन दुनिया, अबू दाऊद की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा कि युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन। सुबह में मोमिन होगा तो शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम में काफिर रात सुबह मोमिन रहेगा। इस तरह ईमान डामाडोल होता रहेगा। और आपने ये भी खास तौर से फरमाया कि ईमान का खात्मा इसलिए होगा कि वो अपने दीन को बेच डालेगा।
ایمان ہے، سب سے مضبوط ہتھیار. لیکن کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ کیسا ایمان؟ اللہ کی ذات واحد میں کسی کو شریک کیے بغیر والا ایمان. اور آج کا مسلمان کا ایمان چادروں پر، پردوں پر، اللہ توفیق دے مسلمان عورتوں کو اجمیر اس مقام پر جا کر کتنے ایسے ہیں جو ایمان کو ختم کر کے آتے ہیں، رہا سہا ایمان بھی ختم کر کے آتے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگان دین ہیں، ان کو ماننا چاہیے، ہم نے کب کہا کہ نہیں ماننا چاہیے؟ یقیناً ماننا چاہیے. اگر وہ واقعی وہ بزرگ ہیں اور بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، تقوی والوں کی، اولیاء اللہ کی قرآن کریم میں علامتیں، ڈیفینیشن بتائی، نشانیاں بتلائی. اگر وہ نشانی ہے تو ایک مسلمان بھی پختہ ولی ہے، زندہ ولی ہے. مومنوں کو اللہ نے ولی کہا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اور جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے اخبار میں یہ رپورٹ آئی کہ جنت کا دروازہ 15 تاریخ کو کھولا جائے. جنت کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم. اب آج کے مسلمانوں نے جب جنت بنا لیا ہے، ممکن ہے کہ دوزخ بھی بنائی ہوگی، کہیں نہ کہیں دوزخ کا دروازہ بھی ہوگا. نہیں ہے؟ کیسے الو بنایا جا رہا ہے مسلمان، کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ سیدھے سادے لوگ نہیں ہیں، ان پڑھ نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سند یافتہ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں والے ہیں، اور قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. سمجھتے ہیں تو کیسا سمجھتے ہیں؟ اپنی سمجھ سے سمجھتے ہیں. یہ گمراہ فکر ہے. قرآن کو سمجھنے کے جو اصول، قرآن کو قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو حدیث کے ذریعے سے، قرآن کو صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے سمجھنا ہے. یہ طریقہ کار ہمارے اسلام نے خود پر بتا دیا. اس سے ہٹ کر اپنی عقل کو داخل کریں گے ہر فرقے والے کے لیے، ہر مسلک والے کے لیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا، ارون شورے نے بادہ پر چیلنج کر کے بتلایا کہ مسلمان 3 طلاق دیتے ہیں جبکہ قرآن میں 2 طلاق کا حکم ہے. آج کا مسلمان کیا جواب دے گا اس کو بتائیے؟ ایسے 1 2 نہیں، 20 مسئلے آپ کے سامنے آئے ہیں. اور اسی طرح ایک گمراہ فرقہ قادیانیت کا، اسلام سے خارج، وہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارا جو احمدی نظام ہے، ہمارا جو ورلڈ احمدی دین ہے، یہ قرآن سے، حدیث سے ثابت ہوتا تھا، دلائل دیتا ہے. لیکن یہاں پر سب سے اہم ترین بات نوٹ کر کے رکھنی چاہیے، قرآن کریم میں جو اصول بتلایا گیا قرآن کو، حدیث کو سمجھنے کا، کہ صحیح دین کیا ہے. صحیح دین کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہی صحیح دین ہے. آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے صحابہ کرام کی شان میں، ان کی فضیلت میں، اس لیے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے نعوذ باللہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے. تو صحابہ کرام خصوصاً خلفائے اربعہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، ان کے بارے میں فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائے. کون سے لوگ؟ یہ دنیا والے، یہ پورے لوگ، پوری کائنات کے لوگ. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح کا ایمان، اس طرح کا عقیدہ. مثل، سیم، مثل کہتے ہیں سیم. اللہ تعالیٰ شرط رکھتا ہے کہ سارے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اور عمل اور ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کا پورا زندگی کا نظام صحابہ کرام کے مثل، ان کے برابر ہو، ان کے
گے، ہدایت یافتہ یہی ہوں گے، کامیاب یہی ہوں گے. اتنی کھل کر قرآن میں بات کہہ دی. بات ابھی ہوتی جا رہی ہے. موضوع کو مختصر کیے کرتے ہوئے عنوان کے تحت کہ کامیاب کون ہونے والا ہے. الیکشن کا رزلٹ بھی نکل رہا ہے، طلبا کا بھی رزلٹ نکل چکا ہے. یہ دنیا کی فنا ہونے والی کامیابی کو لوگ اصل کامیابی سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دیکھیے قرآن کریم نے کون کا تبلا کیا. جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے پیچھے پڑنا سب سے بڑی ناکامی اور تباہی ہے. لیکن آج کے مسلمانوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے، یہی سمجھایا جا رہا ہے. بڑے لوگ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بیٹا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جا. لیکن اللہ کا کوئی بندہ یہ نہیں سمجھاتا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر، اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھ، اپنے ایمان کی درستگی کر، اپنے تقوی کو بچا لے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو کامیاب ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا، یاد دہانی کے لیے ایک شخص آیا اللہ کے نبی صاحب کی خدمت میں کہنے لگا مجھے کوئی ایسا جملہ بتائیے کہ آپ کے پوچھنے کے بعد، آپ سے پوچھنے کے بعد